السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، اسٹارٹ کرتے ہیں پولیٹیکل سائنس پیپر نمبر 1 لیکچر نمبر 14 کا پارٹ نمبر 1، جس میں آج ہم ڈسکس کریں گے الماوردی کی پولیٹیکل فلسفی کو۔ تو یہ جو آگے چند مسلم فلسفرز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، ان کو ہم بہت زیادہ ڈیٹیل سے یا گہرائی میں جو ہے وہ ڈسکس نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے وہ اتنی زیادہ ریشنل نہیں ہے۔ وہ ایک امام کے گرد جو ہے وہ گھومتی رہتی ہے کہ خلیفہ کیسا ہونا چاہیے، اور جبکہ جو ویسٹرن فلسفرز ہیں ان کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور آج کل کی دنیا میں جو ہے وہ ویسے ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ مانی جاتی ہے، کیونکہ آج کل جو ہے وہ لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اور جوڈیشری کی جو برانچیں ہیں وہ دنیا کے آلموسٹ مور دین 150 کنٹریز میں جو ہیں وہ ورک کر رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کی جو تھیری ہے ان کو زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے، اور یہ جو پولیٹیکل جو مسلم فلسفرز ہیں، جو پولیٹیکل مسلم فلسفرز ہیں، ان کی کو اتنا نہیں مانا جاتا، کیونکہ یہ جس ٹائم پہ کسی امام خلیفہ کے ساتھ، کسی رائل مسلم فیملی کے ساتھ اٹیچ ہوتے تھے تو انہی کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ تر لکھتے تھے، انہی کے رول کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو ہے وہ لکھا کرتے تھے۔ تو یہ جو عنصر ہے یہ ہمیں ویسٹرن فلسفرز میں بھی نظر آتا ہے، بٹ چونکہ پیپر میں جو مسلم فلسفرز ہیں ان کا اتنا زیادہ جو ہے وہ ذکر نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے جو ہے ہم ان کو بس تھوڑا تھوڑا کر کے ہی دیکھیں گے، اور بلکہ اتنا تو ہم دیکھیں گے کہ اگر کوسچن آ بھی جائے تو آپ اس کو ایزیلی جو ہے وہ ٹیکل کر سکیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی الماوردی کی پولیٹیکل فلسفی کو۔ علی ابن محمد ابن حبیب الماوردی 972 میں پیدا ہوئے، 1058 میں ان کا ڈیمائس ہوا۔ تو انہوں کا ایک کوٹ ہے، امام مسٹ بی بریو، کہ امام جو ہے اس کو بہادر ہونا چاہیے۔ تو ان کی جو فلسفی ہے وہ امام کے گرد ہی گھومتی ہے، تو اسی کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ان کے لائف، ورک میتھڈ اور کنٹیکس کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ لائف کو ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ رائٹر آن پولیٹیکل تھیوری ان دا ہسٹری آف اسلام، تو اسلام کے یہ پہلے پولیٹیکل رائٹر ہیں، ٹھیک ہے۔ ہی بلونگ ٹو دا شافعی اسکول آف تھاٹ، ہی واز اے پروفیسر ایٹ دا برا، یہ برا کا جو علاقہ ہے وہاں پہ پروفیسر تھے، اور وہاں پہ لا اور جورسپروڈنس جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے۔ اپوائنٹڈ ایز قاضی القضات آف بغداد، تو بغداد میں یہ قاضی القضات جو ہے وہ اپوائنٹڈ ہوئے۔ ورکس کو ڈسکس کریں، الاحکام السلطانیات ہے جس کا مطلب ہے آرڈیننس آف گورنمنٹ۔ پھر نصیحت الملک ہے جس میں یہ کنگ کو ایڈوائز کرتے ہیں، جس طرح میکیاویلی پرنس کو ایڈوائز کرتا ہے، اسی طرح یہ کنگ کو ایڈوائز کر رہے ہیں۔ اور قوانین الوزارت ہے، لا آف انسٹری، تو ہمارا جو کنسرن ہے وہ ایڈوائز ٹو کنگ ہے، ایڈوائز ٹو امام ہے، تو اسی کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ میتھڈس کو دیکھیں تو ہی واز اے تھیولوجسٹ، ٹھیک ہے۔ تو ان کی جو ہمیں فلسفی ہے اس میں ہمیں مذہب کا جو نظریہ ہے وہ نظر آتا ہے۔ ہی واز اے ریشنلسٹ، یہ ریشنلسٹ بھی تھے، مطلب ان کی جو فلسفی ہے اس میں ہمیں لاجک جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ ہی واز اے امپیریسسٹ، تو آبزرویشن کے تھرو جو ہے وہ انہوں نے کافی کچھ ورک کیا ہے، تو ان کی ہمیں فلسفی میں امپیریسزم بھی جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ جس طرح ایرسٹوٹل امپیریسسٹ تھا، اسی طرح یہ بھی امپیریسسٹ ہیں۔ تھوڑا سا کنٹیکس دیکھیں تو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ دنیا میں تشریف لائیں، وہ ہم لوگوں کے جو ہیں وہ امام بنے۔ دین ان کے بعد جو ہے خلفائے راشدین آئے۔ خلفائے راشدین جو ہیں وہ چار تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اینڈ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ جو چاروں خلیفہ ہیں، ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کو نومینیٹ کس نے کیا، کس میتھڈ کے تھرو جو ہیں ان کی نومینیشن ہوئی، کس نے جو ہے وہ ان کو کیا کہتے ہیں رائٹ دیا کہ یہ خلیفہ بنے، تو اس طرح کے کچھ سوالات ہیں۔ اور اسلام میں جو ہے وہ کتنے قسم کی جو ہیں وہ الیکٹورل کالج بن سکتے ہیں، اور کس کس میتھڈ کے تھرو جو ہیں وہ ہم اپنا لیڈر بنا سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس کی فلسفی میں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔
تو فرسٹ کیلف جو ہیں وہ کس طرح خلیفہ بنے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو اسلامیات میں آپ نے پڑھا ہوگا، تو وہ کس طرح بنے کہ ان کو جو ہے وہ ایک اگزامپل لیا گیا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صبح نماز پڑھانے آئے اپنے آخری دنوں میں، تو ان سے نماز جو ہے وہ نہیں پڑھائی گئی، تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو آگے کیا کہ آپ جو ہیں امامت کروائیں، تو مینس کہ وہاں سے ایک چیز جو ہے وہ طے تھی کہ آفٹر دا ڈیمائس آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر ول بی دا کیلف اور ابو بکر ول بی دا لیڈر آف دا مسلمس۔ دین اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر آئے، کیونکہ حضرت ابو بکر کا جو پیریڈ ہے وہ 2.5 سال ہی تھا، 2 سال ہی تھا، تو حضرت عمر کی نومینیشن جو ہے وہ کیسے ہوئی؟ حضرت عمر کو بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نومینیٹ کر کے گئے تھے، اور ان کی نومینیشن پہ بھی جو ہے وہ کسی بھی مسلمان کو اعتراض نہیں تھا۔ اور اب مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے کیونکہ ریوائز کیے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا کہ ان کے ٹائم پہ کوئی الیکٹورل کالج بنا تھا، جس طرح انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے الیکٹورل کالج بنایا تھا جس میں 6 لوگ جو ہیں وہ شامل تھے، اور پھر ان میں سے حضرت عثمان کو سلیکٹ کیا گیا تھا، لیکن آئی تھنک مجھے یاد ہے کہ حضرت عمر کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی الیکٹورل کالج اس طرح نہیں بنایا گیا تھا، اور لوگوں کی کنسنٹ ہی تھی کہ حضرت عمر جو ہیں حضرت ابو بکر کے بعد وہ اسلام کو یا جو مسلمان ہیں ان کو لیڈ کریں۔ تو ہمارے پاس 2 اگزامپل آ گئیں کہ ایک تو ہمیں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ جو ہے وہ ایک پریزیڈنٹ ملتا ہے، دین جو ہے حضرت ابو بکر نے لوگوں سے فیصلہ کر کے، لوگوں کے ساتھ مشاورت کر کے حضرت عمر کو نومینیٹ کیا، اور اسی طرح حضرت عمر کا جب آخری ٹائم آیا تو ان کی جو خلافت ہے وہ 10 سال رہی حضرت عمر کی، تو ان کا جب آخری ٹائم آیا تو انہوں نے ایک الیکٹورل کالج بنایا جس میں حضرت آئی تھنک زبیر، طلحہ، حضرت علی، حضرت عثمان اور 2-3 صحابہ جو ہیں وہ اور تھے، تو حضرت عثمان کے جو حق میں باقی تمام جو لوگ تھے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے آٹومیٹکلی، انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ خود بخود ہی ڈسکوالیفائی کر دیا کہ ہم حضرت عثمان کے مطلب اگینسٹ جو ہے وہ نہیں آ سکتے، کہ کیونکہ وہ جو ہیں وہ رائٹ فل ہیں اس تھرون کے۔ دین جو ہے حضرت عثمان کا جب ڈیمائس ہوا تو حضرت عثمان کا ڈیمائس ہوا اور ان کی جو خلافت ہے وہ 12 سال تک رہی، تو حضرت علی کو پھر لوگوں نے نومینیٹ کیا کہ آپ جو ہیں وہ آئیں اور امت کو جو ہیں وہ لیڈ کریں، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی تھیں، ابھی ہم اس کو ڈسکس یہاں پہ نہیں کریں گے کہ کیا چیزیں چل رہی تھیں، کیونکہ وہ آپ نے اسلامیات میں جو ہے وہ ڈیٹیل سے کور کیا ہوگا۔ تو دیکھا جائے تو ہمارے پاس فی الحال 4 ایسے طریقے ہیں، میتھڈز ہیں جن کے بیس پہ جو ہے وہ ہم اپنا جو خلیفہ ہے اس کو چن سکتے ہیں۔ although یہ جو تمام میتھڈز ہیں ان میں لوگوں کی کنسنٹ جو ہے وہ شامل ہے، بٹ جو حضرت علی کی نومینیشن ہے اس میں بہت زیادہ مطلب تمام لوگوں کی ہی کنسنٹ شامل ہے، فرام لوور ٹو اپر، کیونکہ اس ٹائم کے حالات ہی کچھ ایسے تھے۔ تو اگر ہم یہ سلسلہ چیک کریں تو کیا بنتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ جو ڈائنیسٹی ہے، جو اسلامک ڈائنیسٹی ہے، یا وہ جو کیا کہتے ہیں خلافت ہے، وہ بنو ہاشم میں، قریش میں ہی جو ہے وہ رہنی چاہیے۔ تو ہم قریش کی اور اسپیسیفکلی بنو ہاشم کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہم وہ ان کا شجرہ نسب چیک کرتے ہیں، تو بنی ہاشم میں سے تھے حضرت عبد المطلب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ دن جو ہے حضرت عبد المطلب کے جو ہیں وہ 3 بیٹے تھے، حضرت عبداللہ، حضرت ابو طالب اور حضرت عباس، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پیدا ہوئے، دن جو ہے حضرت ابو طالب سے حضرت علی، اور حضرت عباس سے جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہیں وہ پیدا ہوئے، مجھے ان کا آئیڈیا نہیں ہے۔ تو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ آئیں، اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، اور دین جو ہے ان سے 2 جو گریٹ پرسنالٹیز ہیں وہ اس دنیا میں آئیں، حسین اور حسن رضی اللہ عنہ۔ اور خلافت جو ہے وہ تو رہنی یہاں پہ ہی چاہیے تھی، اسی فیملی میں، اسی جو فیملی کا ٹری ہے اسی میں ہی رہنی چاہیے، لیکن کیونکہ حضرت علی کے دور پہ اتنی زیادہ جو ہیں وہ مشکلات آ رہی تھی مسلمانوں پہ، کہ مسلمانوں میں ڈویژنز ہمیں نظر آتی تھیں، جو مسلمانوں کی ڈیفرنٹ فیکشنز تھے ان میں ہمیں پاور، جو لسٹ آف پاور ہے وہ نظر آتی ہے، تو جس کی وجہ سے جو
اسلام کی جو خلافت ہے وہ بڑی کرمبل کرنے لگ پڑی، تو اسی کو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، اور پھر جب کرمبل ہوئی تو اس میں سے کیا نتیجہ ہمیں دیکھنے کو ملا۔ تو مڈ سینچری میں ہمارے پاس جو ہیں وہ 3 کیلیفرز تھے، حالانکہ خلیفہ جو ہے وہ ایک ہی ہونا چاہیے، لیکن مسلمانوں نے جہاں جہاں پہ اپنے بس قدم جما لیے وہاں وہاں پہ انہوں نے اپنی اپنی جو ہے وہ رولرشپ جو ہے وہ بنا دی۔ جو امیہ کے تھے، بنو امیہ کے، انہوں نے اسپین میں اپنے گڑھے مضبوط کر لیا، جو عباسی تھے انہوں نے عراق میں، جو فاطمید تھے انہوں نے ایجپٹ میں۔ تو جی یہ 3 ڈائنیسٹیز تھیں اس ٹائم، ڈفرینٹ ڈفرینٹ ریجنز میں ورک کر رہی تھیں۔ تو انہی ڈائنیسٹیز کا جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور گروپ جو ہے وہ ایمرج ہوا، جن کو بلوید کہا جاتا ہے، جو کہ ٹرک سلجوق تھے، جو کہ بہت زیادہ اوورال ڈومینیٹ کرتے جا رہے تھے۔ ان کی جو خلافت تھی وہ کنٹرول خلافت تھی، اور ان کا جو سلطان ہے اس کو امیر کہا جاتا تھا۔ کنٹرول خلافت کا کیا مطلب کہ جس طرح باقی جو ہیں وہ ہمارے جو خلیفہ رہے ہیں، جس طرح ہم نے عباسیوں کا دیکھا، فاطمید کا دیکھا، اور بنو امیہ کا دیکھا، وہ کنٹرول نہیں تھے۔ یہاں پہ جو خلیفہ ہے وہ نومینیٹ ہو کے آتا تھا، لوگ جو ہیں وہ اس کو نومینیٹ کرتے تھے، جبکہ وہ جو دوسرے خلیفہ ہیں، عباسیوں کے ہوئے، امیہ کے ہوئے اور فاطمید کے ہوئے، وہ جو ہیں وہ جس طرح انہیرنٹ ہوتے ہیں کہ تھرون پہ جو ہیں وہ فیملی کے بندے ہی جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں، تو اس طرح تھے۔ تو ان کا جو کنسپٹ تھا کنٹرول خلافت کا، جو کہ نومینیٹ ہو کے آ رہے تھے، لوگ ان کو چوز کرتے تھے، تو ان کا جو کنسپٹ ہے خلافت کا، وہ بہت زیادہ مسلمانوں میں پریویل کر رہا تھا۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو امیہ والے ہیں یہ ویسے قریش سے جو ہیں وہ بیلونگ نہیں کرتے، یہ جو عباسی ہیں اور فاطمید ہیں یہ قریش سے جو ہیں وہ بیلونگ کرتے ہیں، قریش کی فیملی میں سے جو ہیں وہ ڈرائیو ہوئے یہ 2 گروپس ہیں۔ بٹ اس ٹائم پہ جو مڈ 10th سینچری کا ٹائم تھا، اس ٹائم پہ یہ ٹرک سلجوق جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈومینیٹ کر رہے تھے، اور اپنے بھی ان تمام یہ جو گروپس ہیں ان کے مسئلے مسائل چل رہے تھے، انٹرنل کانفلکٹس تھے، اور چونکہ یہ مسلم ورلڈ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوا تھا، اس وجہ سے جو کرسچنز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہمارے صلیبی جنگیں جو ہیں وہ کروسیڈز جو ہیں وہ جاری تھیں۔ تو اسی دوران جو ہے وہ ہمارے جو الماوردی صاحب ہیں ان کا جو ہے وہ جنم ہوا، اور انہوں نے جو ہے وہ پھر اپنی جو پولیٹیکل فلسفی ہے اس کو بیان کیا۔ الماوردی کی پولیٹیکل فلسفی جو ہے وہ کیا ہے؟ ہی وانٹیڈ ٹو ڈیمارکیٹ دا لمٹس آف دا اتھارٹی بٹوین دا کیلف اینڈ امیر۔ تو یہ ڈیمارکیٹ کرنا چاہتے تھے، لمٹ لگانا چاہتے تھے کس چیز پہ؟ مینس کہ یہ ایک گولڈن مین کو جو ہے وہ نکال رہے تھے، جس طرح ہم نے دیکھا ایرسٹوٹل کو کہ اس نے ایک گولڈن مین نکالا کہ ایک طرف پور ہیں اور ایک طرف رچ ہیں، تب جب وہ دونوں ہوتے ہیں تو ایک کانفلکٹ ہوتا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ مڈل وے نکالنا چاہیے۔ تو اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہمیں جو خلیفہ ہے، جو ریلیجیس لیڈر ہے، اس کے درمیان اور امیر کے درمیان، امیر جو ہے وہ ایک سیکولر یا ٹمپورل جو ہے وہ ہیڈ ہوتا ہے، اس کے درمیان ہمیں ایک گولڈن مین جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے اس کی میتھڈولوجی میں جو ہے وہ دیکھا کہ دیٹ ہی واز اے تھیولوجسٹ، ہی واز اے ریشنلسٹ اینڈ ہی واز اے امپیریسسٹ۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اسلامک اسٹیٹس موٹیوز اینڈ کریکٹرسٹکس کو۔ تو اسلامک اسٹیٹ جو ہے اس کے موٹیوز کیا ہونے چاہیے، اس کے گول جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے؟ رول آف جسٹس اینڈ ٹروتھ، تو انصاف کا جو ہے وہ زمانہ ہونا چاہیے، سپریشن آف گڈ فرام بیڈ، اور جو بیڈ ایلیمنٹ ہے اس کو ہمیں دور کرنا چاہیے اپنے سوسائٹی سے۔ اور جو اسلامک اسٹیٹ ہے اس کی کریکٹرسٹک کیا ہونی چاہیے؟ تو وہ ایک تو ریلیجیس ہونی چاہیے، شریعہ لاء پہ جو ہے وہ عمل ہونا چاہیے، اور پولیٹیکل سیکولر یونٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے، کس طرح کی؟ جس طرح جو سلطان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو کہ ٹرک کا ہوتا ہے، اتھارٹی آف مسلم لا، اور جو مسلم لا ہے اس کی اتھارٹی ہونی چاہیے، اس کو جو ہے وہ ایلیویٹ ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ ہمیں جو ہے وہ ایک سینٹرل گورنمنٹ کی جو ہے وہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے، جس کو جو ہے اور جس کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اسلامک اسٹیٹ والے آبجیکٹیوز ہوں، جس کی کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ اسلامک اسٹیٹ والی ہوں، اور اس کو گورن
کرے، ایک رولر کرے، کیلف کرے یا امام کرے۔ تو اب ہم جو ہیں وہ اس کی اپوائنٹمنٹ آف امام، رولر یا کیلف کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کا بندہ چاہتا ہے جو کہ اسلامک اسٹیٹ کو جو رول کرے۔ تو اس کو جو ہے ہم اپنی جو نیکسٹ لیکچر ہے اس میں اپوائنٹمنٹ آف امام کو جو ہے وہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں۔